السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے کرکٹر اور ایک ایسے پلیئرز کا نام بتاؤں گا اور اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا جو پوری دنیا میں اس نے آتے کے ساتھ ہی اپنا نام کما لیا تھا۔ 2007 کے T20 ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیم کو نئے بولرز اور نئے کرکٹرز کی تلاش تھی۔ اس وقت ایک نیا بولر اور ایک نیا کرکٹر پوری دنیا میں آیا جس کا نام تھا محمد عامر۔ محمد عامر نے آتے کے ساتھ ہی اپنی اسپیڈ اور اپنی بولنگ سے پاکستانی عوام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا فین بنا لیا، اپنا مداح بنا لیا۔ پھر ایسا ایسا وقت گزرتا گیا، محمد عامر کی پرفارمنس اور بولنگ میں نکھار آتا گیا۔ پھر وقت آیا 2010۔ پاکستان کی ٹیم نے 2010 میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو ٹیسٹ میچ ہرایا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کا ٹور کیا اور انگلینڈ کے اندر پاکستان کے 3 کرکٹر محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر، تینوں نے مل کر پاکستان کو بدنام کروایا، پاکستان کی بدنامی کروائی اور ایک میچ کے اندر 9 بال کروا کر محمد آصف، عامر نے اسپاٹ فکسنگ کی، جس کی بدولت ان تینوں پلیئرز کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ جب ان تینوں پلیئرز نے اس اسپاٹ فکسنگ کو ماننے سے انکار کیا تو ICC نے محمد عامر کے اوپر دور ڈالا تو محمد عامر نے یہ جرم قبول کیا۔ پھر ICC نے ان تینوں پلیئرز کے اوپر پابندی لگائی، سلمان بٹ اور آصف کے اوپر 7 سال کی پابندی اور محمد عامر کے اوپر 5 سال کی پابندی لگائی۔ تو لوگوں نے اور ICC نے سوچا اور پوری کرکٹ کے فین نے سوچا کہ محمد عامر ابھی بچہ ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم، وہ ناسمجھ ہے، تو اس کے اوپر پابندی ICC نے کم کر دی۔ اور پھر جب پابندی ختم ہوئی تو محمد عامر کے اوپر ہر طرح کی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور پھر لوگوں نے اصرار کیا، زور ڈالا PCB کے اوپر کہ محمد عامر کو واپس لایا جائے۔ محمد عامر اپنی پرفارمنس سے دینا شروع کی۔ پھر اس کے بعد 2017 میں ICC چیمپئن ٹرافی ہوئی، جس میں شروع کے میچز میں محمد عامر کی کارکردگی بہتر نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو 1-2 میچوں میں ریسٹ کروایا، یہاں تک کہ سیمی فائنل بھی نہیں کھلایا گیا۔ پھر اس کے بعد محمد عامر نے فائنل کھیلا، فائنل کے اندر اس نے بہت اچھی بولنگ کی، انڈیا کے شروع کے بڑے بڑے بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد پھر محمد عامر ایسا ایسا کرکٹ کھیلتے رہے، ٹیسٹ کھیلتے رہے، ODI کھیلتے رہے، T20 کھیلتے رہے۔ پھر جب محمد عامر نے ٹیسٹ، ODI اور T20 میں پرفارمنس کم کر دی، پرفارمنس دینا ختم کر دی، تو PCB نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا ریسٹ کروایا جائے۔ اس وقت کے سلیکٹر اور کوچز
نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد عامر کو ریسٹ لینا چاہیے، اور کیونکہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی، 3-4 سالوں میں صرف اور صرف 5-6 وکٹ حاصل کی اس نے، اور بہت بری پرفارمنس رہی۔ تو سلیکٹر نے یہ سوچا کہ اس کو تھوڑا ریسٹ دیا جائے تاکہ یہ ڈومیسٹک کھیلے اور کم بیک کرے، لیکن جناب عالی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے اوپر ناانصافی کی گئی ہے۔ تو لوگوں نے بھی، پاکستانی عوام نے بھی سوچا کہ شاید اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، تو اس کے لیے آوازیں اٹھائی، لیکن اس نے سوچا میں اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد پاکستان کی بولنگ کمزور ہو گئی، تو پھر عوام نے شور اٹھایا اور میڈیا پہ اور پریشر ڈالا، پی سی بی پریشر ڈالا کہ محمد عامر کو پاکستان کرکٹ میں واپس آنا چاہیے، پاکستان کے لیے اس کو مزید کھیلنا چاہیے، جس کی بدولت محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس لے لیا۔ اور پھر 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں محمد عامر واپس آئے، اور انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی، صرف اور صرف ایک ہی اوور اچھا کروایا، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ فین اس کے مداح ہو گئے۔ اور جیسے ہی USA سے میچ پاکستان کا سپر اوور میں میچ گیا، تو محمد عامر کو بال دی گئی، کیونکہ اس وقت کے سب سے ایکسپیرینس پلیئر یہی تھا، سب سے ایکسپیرینس بالر یہی تھا۔ جناب عالی نے اس اوور میں 19 رن کھائے اور پاکستان وہ میچ ہار گیا۔ پھر جناب عالی نے تھوڑا ویٹ کیا، عوام نے سوچا شاید محمد عامر ابھی پاکستان کے لیے مزید کھیلیں گے، مزید کچھ کریں گے، لیکن عوام کو کیا پتہ تھا کہ اس کی لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، جو اس نے 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کی تھی پیسوں کی خاطر، اور ابھی اس کی لالچ پوری نہیں ہوئی۔ اس نے 2024 کے ورلڈ کپ ختم ہوتے ہی 1-1.5 ماہ بعد پھر اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب یہ جناب عالی کہتے ہیں کہ مجھے IPL کھیلنا ہے، کیونکہ عامر کو انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جائے گی، جس کی بدولت اب یہ IPL کھیلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ IPL لیگ وہ ہے جس میں پاکستانی کرکٹرز، پاکستانی پلیئرز کے اوپر پابندی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی پاکستانی پلیئر IPL نہیں کھیلتا، لیکن یہ پیسوں کی خاطر اور پیسوں کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر، پاکستانی کرکٹرز فین کو چھوڑ کر IPL کھیلیں گے، اور IPL میں پھر پیسہ کمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام اور میڈیا عامر کو سپورٹ کرتی تھی، وہ سب کے سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو سپورٹ کیا جو پاکستان کا نہ بن سکا، پاکستان کا نہ ہو سکا۔ تو عوام الناس سے اپیل ہے کہ ایسے شخص کے اوپر بھروسہ کیا جائے جو پاکستان کے لیے کھیلتا ہے، پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ محمد عامر کے دل میں شروع سے ہی پیسوں کی لالچ تھی۔ 2010 میں اس نے پیسوں کی خاطر پاکستان کا نام بدنام کیا، اور اب یہ IPL کھیلنے کے لیے انگلینڈ کی نیشنلٹی لیں گے، اور 2026 میں IPL کھیلے گا۔ اور پاکستان کو ابھی بھی ضرورت تھی کہ ایسے بولر جو ایکسپیرینس ہو اور جن کے پاس پیس ہو، تو ایسے بولرز کی ضرورت تھی، لیکن اس نے پاکستان کی ضرورت کو نہ دیکھتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اور اب یہ 2026 میں T20 IPL کھیلنے کے لیے انگلینڈ جائیں گے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو IPL کے لیے رجسٹر کروائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں
کہ اب عوام اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ عوام نے اس کا شروع سے لے کر اور ابھی تک بہت ساتھ دیا ہے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ محمد عامر پاکستان کے لیے کھیلے اور پاکستان کا نام روشن کرے، عوام کے لیے کھیلے، کیونکہ عوام نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور انفارمیشن۔ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور محمد عامر کے لیے کچھ نہ کچھ کمنٹس ضرور کرنے ہیں، کیا محمد عامر نے صحیح کیا ہے، کیا غلط کیا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔